ہاں بھائی صاحب السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام، میرا نام سید میر احمد غوث گیلانی ہے۔ جی گیلانی صاحب، خیرت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ اللہ کا احسان ہے۔ کس شہر سے آپ کال کر رہے ہیں بھائی؟ کس شہر سے زحمت کی آپ نے؟ میں چکوال سے، پنجاب چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ واہ جی واہ، اوکے جناب، اللہ آپ کو سلامتی دے، حکم کریں بھائی، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سر نہیں، میں آپ سے کوئی مناظرے کی رغبت مطلب سیکھ رہا ہوں، جیسے کہ میری عمر بھی نہیں ہے اتنی، تو آپ سے کچھ کوسچنز پہ میری مطلب جی جی گفتگو ہوگی، تو میری اگر مطلب کوئی بے ادبی کی بات لگے تو میں ایسی کروں گا نہیں، کیونکہ ہمارا جو مطلب اہل بیت سے تعلق، کیونکہ ہم سید، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، تو اس لیے ہمارے والدین میں میرے جو والد صاحب اپنے ہیں وہ بھی کچھ مناظرات میں نہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اصل اچھا میں صحیح۔ سیکیورٹی تو میں ویڈیو کال بھی نہیں کر رہا تھا، پھر ان سے پتہ چلا تھا کہ مطلب وائس کال پہ لیٹ ہو جانا ہے ہمارا ٹائم، تو صحیح، سے ویڈیو پہ بات کر لیتے ہیں۔ اوکے جناب۔ والد صاحب آپ کے مناظرے کرتے ہیں جی آپ نے بولا؟ جی کرتے ہیں میرے، جی جی اچھا اچھا، ماشاء اللہ، بسم اللہ کریں، کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ میں نے آپ کی سر کے پیچھے سر ایک منٹ کا بس ٹائم مجھے دیں۔ 225 نمبر 225 نمبر خطبہ ہے، جس کے متعلق ہمارے پاس کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عمر سے روایت کی جاتی ہے۔ ایک منٹ سر، ہاں جی، یہاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے گا۔ اب یہ مطلب نجل بلاغہ میں ایک خطبہ ہے جس کے متعلق مطلب حضرت علی نے آپ کی مطلب جب وفات ہو چکی ہے تو ادھر آپ نے مطلب چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر یہ بات کہی ہے، آپ وضاحت فرما دیں اس چیز کی۔ تو اس میں آپ خطبہ پڑھیں نا، اس میں پڑھیں کہاں عمر لکھا ہے وہ، یا کہاں لکھا ہے سر کہ وہ میں ابو آپ بکر کو کے چارپائے کے ساتھ پڑھی ہے؟ سر مطلب ہمیں علماء نے جس طرح ہمیں بتایا ہے کہ ہم اہل سنت، میں نے کال آپریٹر جو ہیں ان سے بتایا تھا کہ حنفی بریلوی ہیں، تو ہمیں بتایا گیا ہے، اور اسی بک میں نا، تو سن لے بھائی، تو سن لے بھائی، اب نہج البلاغہ میں جو ہے جملہ وہ یہ ہے، اب یہ اچھی طرح سے سن لے، یہ نہج البلاغہ ہے، چاپ بیروت لبنان، دکتور صبحی صالح کی تحقیق۔ اچھا، یہاں پہ خطبہ نمبر ہے یرید به بعض اصحابہ، صفحہ نمبر خطبہ نمبر میرے پاس جو ہے 228 ہے۔ للہ بلاء فلان، میں اب جی، جی 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 فلقد قوم الاود وداوى العمد واقام السنہ خلف الفتنہ، للہ بلاء فلان، فلانا، دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ میرے اسی چینل پہ جائیں، اس میں سرچ کریں نہج البلاغہ میں کیا ابو عمر کی تعریف ہے، تو اس میں نے بہت تفصیل کے ساتھ بات کی ہے کہ نہج البلاغہ کے سب خطبے، سب روایات شیعہ روایات نہیں ہیں، اس میں بہت سا مصنف، اس کتاب کا جو مصنف تھا اس نے ہر طریق سے جمع کیا، شیعہ اور غیر شیعہ دونوں کو جمع کیا۔ تو یہ جو ہے یہ اس میں عمر کا اسم نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے متعلق کہہ رہے تھے، کچھ ان کا کوئی ساتھی تھا جو دنیا سے گئے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام خطبے جب دیتے تھے ان کی اپنے خلافت کے ایام میں دیتے تھے، وہ خلافت سے پہلے وہ خطبے نہیں دیتے تھے، تو ان کے کوئی ساتھی ہو سکتا ہے، محمد ابن ابی بکر ہو، مالک اشتر ہو، جو بھی ہے دنیا سے گئے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ عمر ہے، کون کس نے کہا وہ عمر ہے؟ کوئی شیعہ حجت لے کے کس سے مراد عمر ہے؟ مؤلف کہہ رہا ہے، مؤلف کتاب، اس کی کوئی سند نہیں، کہتے ہیں کہ اپنے کسی ساتھی کے متعلق کہہ رہے ہیں، آپ سن لینا کہ وہ دنیا سے گیا ہے، فقط قوم الاود وداوى العمد، کہ اس نے ٹیڑے کو سیدھا کیا ہے اور اس نے درد کی دوا کی ہے، واقام السنہ، اور اس نے سنت کی اقامت کی ہے، وخلف الفتنہ، اور فتنوں سے بچ گیا، ذهب نقی الثوب، وہ اس کے پاکی کے ساتھ دنیا سے گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی بھی شخص نیک آدمی ہو سکتا ہے، سلمان ہو سکتا ہے، ابو ذر ہو سکتا ہے، بہت سارے امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھی تھے جو ان کے حیات میں دنیا سے گئے۔ اچھا، یہی روایت مخالفین کے کتب میں موجود ہے، شیعہ کتب میں نہیں ہے، مخالفین کے کتب میں موجود ہے کہ عمر کے متعلق ایک کنیز نے، جب عمر کی وفات ہو گئی ہے تو ایک کنیز نے اس کا اس طرح الفاظ کے ساتھ ندبہ کیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب انصاب الاشراف ہے، جلد نمبر 10، چاپ دارالفکر، سن 1996 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 430 میں،
ایک بک 430 بیک کریں جلدی سے. صفحہ نمبر 430 یہاں پہ وہ نقل کرتے ہیں مدائنی سے کہ مدائنی کہتے ہیں کہ جب عمر کی وفات ہو گئی ہے ندبت ہو ابنت ابی حثمہ ابو حثمہ کی بیٹی نے تو وہ اس نے عمر پہ اس طرح ماتم کیا وَعُمَرَا أقام الأود وأبرأ العمد وأمات الفتن وأحيا السنن وعمرا خرج من الدنيا نقي الثوب بريئا من العيب. وہی الفاظ جو نہج البلاغہ ہیں اسی کے قریب ہیں کہ وہ عمر کے وفات کے وقت ایک عورت تھی مدینے میں ابو حسمہ کی بیٹی تھی. اس نے اس الفاظ کے ساتھ عمر کی اس نے کیا کیا اس کے وفات پہ اظہار غم اظہار ندبہ یعنی ماتم کیا. کتاب تاریخ طبری میں بھی یہی ہے جزء ثالث چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات سن 1998 میں چھپی ہے. یہاں پر من ندب عمر ورثاہ جن لوگوں نے عمر کی ندبہ کیا عمر کے لیے ماتم بچایا صف ماتم بچایا تو اس کے واقعات میں جو تیسری روایت ہے وہ وہی ہے. وقال المغیرہ ابن شعبہ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ لما دفن عمر اتیت علی علیہ السلام وانا احب ان اسمع منه في عمر شيئا کہ میں جب عمر کی جب تکفین ہو گئی وفات ہو گئی ہے وہ دفن ہو گیا تو میں آیا ان کے پاس علی علیہ السلام کے پاس. مغیرہ ابن شعبہ کون ہے؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک وہ ہمارے نزدیک وہ تو اچھا آدمی نہیں ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن تھا. تو میں آیا ان کے پاس کہ یہ عمر کے متعلق کیا کہتے ہیں تو میں نے دیکھا فخرج ينفض رأسه ولحيته وقد اغتسل وهو ملتحف بثوب. میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی غسل کیا ہے ان کے سر اور داڑھی مبارک گیلا ہے اس سے پانی آ رہا ہے. والتحف بثوب انہوں نے ایک دھوتی جو ہے اپنے اوپر دھوتی اور رکھی ہے. لا يشك ان الامر يسير الیہ اور ان کو وہ کہتے ہیں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ ان کو یقین تھا کہ خلافت ان کو ملے گی وہ بڑے خوش تھے. اچھا فقال پر انہوں نے کہا یرحم اللہ ابن الخطاب خدا رحمت کرے ابن خطاب کو لقد صدقت ابنت ابی حثمہ ابن ابی حثمہ کی بیٹی نے اس نے صحیح کہا لقد ذهب بخيرها ونجا من شرها اما والله ما قالت ولكن قولت کہ عمر نے یہ کہا ہے کہ عمر کے متعلق اس نے صحیح کہا ہے کہ عمر جو ہے ذهب بخيرها ونجا من شرها کہ وہ اچھے زمانے میں گیا ہے برے زمانے سے وہ بچ گیا ہے لیکن یہ اس کا اپنے جملے نہیں ہیں اس لڑکی کو کسی نے یہ جملے سکھائے ہیں اس میں یہ ہے اس میں. اچھا تو یہ جو اصل جو روایت ہے یہ ابنت ابی حثمہ ابو حثمہ کی بیٹی ہے اس کی ہے اس کے الفاظ ہیں ٹھیک ہے نا. اور یہ شیعہ روایت نہیں ہے یہ مخالفین کی روایت ہے. انصاب الاشراف میں بھی یہ روایت موجود ہے اور تاریخ طبری میں بھی یہی موجود ہے اور اس کا ناقل بھی کون ہے اس کا ناقل بھی ایک فاسق آدمی ہے شیعوں کے نزدیک مغیرہ ابن شعبہ جس کے متعلق آپ لوگوں نے خود اپنی کتابوں میں روایت نقل کیا کہ اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا اس کا شان نزولی مغیرہ ابن شعبہ. اچھا سر ہلو جی تو اس کے متعلق اگر آپ کے پاس دیکھیں جب آپ کے مخالفین ہمارے جماعت عمریہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں یہ عمر کی تعریف ہے او بھائی اس پہلی بات ہے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہ کسی شیعہ کتب میں اگر ملتا ہے آپ کو سند وہ لے کے آیا میں. دوسری بات اس میں عمر کا ذکر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہی الفاظ اگر سر میری اجازت دیں یہی الفاظ مخالفین کے کتب میں موجود ہیں لیکن کسی اور شخص کے ابنت ابی حثمہ کے اس کے ہیں اس کا اس کتاب انصاب الاشراف میں نے دکھایا اس کا کوئی سند نہیں انصاب الاشراف میں اور کتاب طبری میں اس کا سند صرف کون ہے مغیرہ ابن شعبہ جو ہمارے نزدیک ایک فاسق ہے اور خود کتاب تاریخ طبری ہمارے نزدیک کوئی معتبر کتاب نہیں ہے. اب بولیں. اچھا سر میرے پاس جو اس ٹائم پہ مطلب 19 میں مطلب ہمارے دادا ابو جو تھے مطلب وہ بھی مناظر رہے ہیں تو ان کے وقت میں بھی مطلب ہمارے پاس جس ٹائم کی بکس پڑی ہوئی ہیں. اب میں ایک آپ کی طرف ایک پکچر مطلب کرتا ہوں اگر آپ کو نظر آئے تو اس کے اندر مطلب اب میں آپ کا مجھے فقہ کا اتنا علم نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بات کر رہا ہوں. ادھر لکھا گیا ہے کہ ابن الحدید نے تحریر کیا ہے کہ لفظ فلاں کہنا ہے حضرت عمر پہ. بالکل ابن حدید وہ شیعہ نہیں ہے نا. ایک منٹ سر بالکل نہیں ضرورت میں ابن حدید دکھا دیتا ہوں ابن حدید میں دکھاتا ہوں. یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جزء ثانی عشر چھاپ مصر
یہاں جی، پہ سمجھ آ گئی اس میری خطبے طرف۔ کو نقل کرنے کے بعد وہ ابن ابی الحدید کہتا ہے یہ جگہ ہاں جی، وہ یہ فلان المکنہ عنہ عمر بن الخطاب، یہ کہتا ہے فلانے سے کنایا ہے عمر سے، اس سے مراد عمر ہے. وہ ابن ابی الحدید وہ خود شیعہ نہیں ہے، ابن ابی الحدید وہ شیعہ نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اپنے الفاظ کہ وہ غیر شیعہ ہے. اچھا تو سر آپ ایک کی منٹ میری ایک منٹ اگلی ایک منٹ گفتگو ایک میں منٹ ایک مطلب منٹ میں نے ایک منٹ بھائی، میں دکھا دیتا ہوں بھائی. ابن ابی الحدید شافعی تھا فقہ میں، اور عقیدے میں وہ معتزلی تھا. وہ ابو بکر عمر کے خلافت کو صحیح سمجھتا تھا، ابو بکر اور عمر کی خلافت کو وہ شرعی سمجھتا تھا. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 1، سنہ 1965 میں یہ کتاب مصر میں چھپی ہے. اچھا، یہاں پر القول فی ماذا یذهب الیہ اصحابنا المعتزلہ فی الامامہ والتفضیل والبغاة والخوارج، کہتے ہیں میں معتزلی ہوں، اور ہم معتزلہ کا، ہم معتزلہ علماء، اصحابنا یعنی معتزلہ علماء کا عقیدہ امامت میں یعنی مسئلہ خلافت میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. سن لو، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، میں اس کو یہ جو ہے اس کا پین کا میں مجھے لائن ڈالنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کو سن لو. تفضیل میں کیا عقیدہ ہے؟ والبغات، جنہوں نے بغاوت کی معاویہ وغیرہ میں، اس میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ والخوارج کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ سب دیکھ لو. تو اس کے کہنے کے بعد اتفق شیوخنا کافتن رحمہم اللہ، کہتا ہے ہم معتزلہ کے تمام علماء کا یہ اجماع ہے. المتقدمون منہم والمتاخرون، چاہے پرانے زمانے کے معتزلہ ہوں یا ہمارے زمانے کے معتزلہ ہوں، والبصریون والبغدادیون، اور سب اہل بصرہ کا اور اہل بغداد کا، علی ان بیعت ابی بکر الصدیق بیعت صحیحۃ شرعیہ، کہ ابو بکر کی بیعت صحیح شرعی بیعت ہے. وانہا لم تکن عن نص، لیکن اس کا بیعت منصوص نہیں ہے لیکن بیعت صحیح ہے. وانما كانت بالاختیار الذي ثبت بالاجماع، اس کی بیعت جو ہے اس کی خلافت کی صحت کی دلیل کیا ہے؟ اختیار سے ہے کہ صحابہ نے اس کو خلیفہ بنایا. اور اختیار کی دلیل کیا ہے؟ اختیار کی دلیل جو ہے کہ صحابہ نے اس کو چنا ہے، اس کی دلیل قرآن اور روایت نہیں ہے، اس کی اجماع ہے. اچھا بھلی، تو یہ اس کا عقیدہ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وتزعم الشیعة أنه خوطب في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمير المؤمنين، خاطبه بذلك جلة المهاجرين والأنصار ولم يثبت ذلك في أخبار المحدثين. کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو کی بیعت ہوئی ہے غدیر خم میں، اور ان کے پیغمبر نے اپنے حیات میں ان کو امیر المؤمنین کہلایا ہے سلام اللہ علیہ، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ودعي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله لوصايته بما أراده، صفحة نمبر 13 میں. وأصحابنا لا ينكرون ذلك، ولكن يقولون إنها لم تكن وصية بالخلافة بل بكثير من المتجدات بعده أفضى بها إليه عليه السلام. بل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو وصی کہا گیا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کی تھی. کہتے ہیں ہم منکر نہیں اس بات کے، لیکن یہ خلافت کی وصیت نہیں ہے، یہ بعض معمولی چیزوں کی ہے. مثلا کوئی باغ ہے، کوئی گھر کے گھریلو مسائل ہیں، اس طرح چیزوں کی وصیت کی تھی، خلافت کی بات نہیں ہے جو وصایت ان کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخص شیعہ نہیں ہے. ابن ابی الحدید نے اگر اپنے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فلان سے مراد عمر ہے، وہ آپ کے علماء میں سے ہے، وہ کوئی شیعہ عالم نہیں ہے. شیعہ عالم بھی ہوتا نا، شیعہ عالم بھی ہوتا پھر بھی حجت نہیں ہے، کیونکہ شیعہ عالم کا قول حجت نہیں، اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہوتی ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ شیعہ عالم جو بھی کہہ دے وہ صحیح ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے بھائی کہ کوئی شیعہ عالم کی چیز کہہ دے وہ حتماً ہمارے لیے اس کے اگری کرنا ضروری ہے. شیعہ عالم بہت ہے دنیا میں، سارا دن بکواس کرتے ہیں، سارا دن وہ صبح سے شام تک بکواس کرتے ہیں. ہم ان کی شیعہ علماء کی بات کو ہم حجت نہیں مانتے. آپ کو چاہیے کہ شیعہ وہ چیز جو شیعوں کے لیے حجت ہے وہ لے کے آئیں. اوکے، اب میں ابن ابی الحدید کی بات میں کامل کر دوں کہ اس نے کیا لکھا ہے. ابن ابی الحدید میں اپنے جز نمبر 10 میں جلد نمبر 12 میں، یہ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 12، اسی خطبے کو نقل کرنے کے بعد وہ کہتا ہے مکنہ سے مراد معاف کیجیے گا کہ یہاں پہ جس شخص کا ذکر ہے اس سے مراد عمر ہے. یہ صفحہ نمبر 3 ہے، جلد نمبر 12، خطبہ نمبر وہی ہے 223. اس میں 223 ہے، خطبوں کے نمبر میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اچھا،
کہتا ہے للہ بلاد فلان. اچھا یہاں پہ بلاد ہے، کوئی بات نہیں. مکنہ سے مراد عمر بن الخطاب ہے. وقد وجدت النسخة التي بخط الرضی ابو الحسن جامع نہج البلاغہ. میں نے وہ نسخہ مجھے ملا ہے جو خود شریف رضی کے نسخے کا تھا، اور جس نے جامع نہج البلاغہ جمع کیا. وہ تحت فلان عمر، فلان کے نیچے عمر کسی نے لکھا ہے. حدثنی بذلک فخار ابن معد الموسوی الودی الشاعر. پھر کہتا ہے کسی نے مجھے روایت کیا. پہلے کہتا ہے کہ میں نے روایت مجھے ملا ہے، پھر کہتا ہے کہ فلانے نے مجھے حدیث کیا. فخار ابن معد الموسوی الشاعر، کسی شاعر نے مجھے کہا. تو پتہ چلا کہ اس کو یہ اس کے بعد میں تضاد ہے، یا تجھے نسخہ ملا ہے یا نسخہ تم نے نہیں ملا ہے، وہ تجھے اس شاعر نے تجھے نقل کیا. بہرحال یا شاعر نے اس کو ملا ہو، یا اس نے خود وہ نسخہ اس کے پاس ہو. اب ایک کتاب ہے بھائی، یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے نا. اس کتاب میں فلان کے نیچے کسی نے لکھا ہے عمر. اس سے کیا ہے؟ وہ نسخہ چاہے خود شریف رضی کا بھی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اس کہاں دلیل ہے کہ اس نے خود شریف رضی نے لکھا؟ خود شریف رضی نے لکھا، خود شریف رضی. یہ کہاں سے، یہ کہاں دلیل ہے؟ میں آپ سے سن لو بات بھائی، سن لو. یہ کوئی حجت نہیں ہے بھائی صاحب. سگنلز کا مسئلہ بننا ہے، صرف ایک منٹ مجھے دے دیں، میں سائڈ پہ ہو جاؤں. ایک دفعہ میرے سگنل کا مسئلہ ہے، میں نے سائڈ پہ ہونا ہے. ایک دفعہ سائڈ پہ ہو جاؤ. میرے بہت سگنل کے مسئلے آ رہے ہیں. آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، واپس آ جاؤ. تو بھائی اگر کوئی کتاب ہے میرے پاس نا، اس کے حاشیے میں کچھ لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عثمان، میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ لکھا تھا، صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عثمان مصنف نے لکھا، ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کسی اور شخص نے لکھا ہو سکتا. پھر یہ جو اس کا یہ جملہ ہے کہ مجھے یہ نسخہ ملا یا فلان شاعر نے میرے لیے نقل کیا ہے، یہ نقل کرنا بھی ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اس کا ناقل کون ہے؟ ابن ابی الحدید. ابن ابی الحدید ہمارے نزدیک حجت ہی نہیں ہے، ہم اس کو معتبر نہیں سمجھتے. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف